حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے باہر نکلے اور ہجڑوں یعنی مخنث کے گھر جا کر ان کی قوم میں سکونت رہائش اختیار کر لی۔ مریدوں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ نے یہ گروہ ہجڑوں کا کیوں اختیار کیا؟ تو شیخ شبلی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سارا عالم، توجہ کے ساتھ، سارا عالم 3 گروہوں میں تقسیم ہوا ہے، پہلے مرد، دوسرے عورت اور تیسرے مخنث یعنی ہجڑے۔ مرد جو ہیں وہ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک لوگ تھے، اور عورتیں جو ہیں وہ تو رابعہ بصری جیسی صالحہ عورتیں تھیں۔ میں ان دونوں میں سے ہی نہیں ہوں، یعنی نہ ہی رابعہ بصری جیسی صالحہ عورت ہوں اور نہ ہی حضرت بایزید بستامی جیسا کامل اور زاہد مرد ہوں، تو میں ان دونوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے مجبوراً پھر تیسرا ہی ہوں یعنی مخنث ہوں، اس لیے میں نے اس گروہ کو اختیار کر لیا ہے۔ پس اہل ذکر و فکر عورتوں میں سے ہیں، اور اہل استغراق یعنی اللہ کی ذات میں مگن رہنے والے مردوں میں سے ہیں، اور اہل دنیا ان دونوں میں سے نہیں ہیں، وہ اسی لیے مخنث اور ہجڑے ہیں۔ سن، ابلیس نے کہا میں نے اطاعت کی، غرور کے ساتھ اس نے کہا کہ میں نے اطاعت کی، تو آواز آئی کہ میں نے تجھ پہ لعنت کی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا، تو جواب میں آواز حق تعالیٰ کی کیا آئی کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ یعنی عذر کے ساتھ کیا گیا گناہ عجب کے ساتھ کی گئی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ کوئی شخص تکبر کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، اپنی ریاکاری کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے یا اپنے کبر کے لیے یا نعوذ باللہ اپنے رب کے ساتھ سٹیٹ فارورڈ ہونے کے لیے عبادت کرے، ایسے عجب کے ساتھ عبادت کرے، تو بادشاہ فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت سے عذر خواہی کے ساتھ کیا گیا گناہ بہتر ہے، ایسی عبادت سے وہ گناہ بہتر ہے کہ جس پہ انسان نے ہاتھ جوڑ کے اللہ کے آگے گناہ کو قبول کر کے اور ہمیشہ کے لیے اس سے توبۃ النصوح کر دی۔ تو ایسی عجب کی عبادت جو ابلیس نے کی سی، اس سے بہتر حضرت آدم علیہ السلام کا وہ گناہ تھا جس پر انہوں نے توبہ کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا کا اقرار کر کے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ آسانی سے منزل پر پہنچ جائے تو فوراً اپنی خودی یعنی انا کو درمیان میں سے نکال کر پھینک دے تاکہ نفس شرمندہ ہو جائے۔ اور نفس کے بارے میں بادشاہ نے فرمایا کہ ایک دن ایک بزرگ کا نفس انہی کی شکل و صورت میں، انہی کا ہم شکل ہو کے ان کے سامنے آ کر جائے نماز پر مصلی پر بیٹھ گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی صورت کو خود سے جدا دیکھا تو پوچھا تو کون ہے؟ تو سامنے سے جواب دیا کہ میں تیرا نفس ہوں۔ میں نے ہمت کی، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کی اور مضبوطی سے اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ اسے مار ڈالوں، تو نفس چلا کر مجھے کہنے لگا کہ مجھے ایسے نہیں مارا جا سکتا، مجھے مارنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میرے خلاف چلا جائے، کہ میری نفی کی جائے، جو میں چاہتا ہوں وہ نہ کیا جائے۔ آگے حضور سلطان العارفین نے فرمایا کہ نفس دانی چیست کافر در وجود، دوست دار نفس را کافر یہود، کہ کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا ہے؟ تیرے وجود کے اندر چھپا ہوا ایک کافر ہے۔ تو نفس کافر ہے تو کافر کو کافر ہی دوست رکھتا، کافر کو کافر و یہودی ہی دوست رکھ سکتا ہے۔ نفس سے ہوشیار اور خدا کی پناہ چاہ، ترابا نفس کافر کے شکار است، بدام آور کے این طرفا شکار است، کہ تیرا واسطہ کافر نفس سے پڑا ہے، تو اس کو اپنے جال میں پھنسا لے کہ یہ ایک بہت ہی نایاب شکار ہے۔ یعنی اگر نفس کو اپنے جال میں چھپا لیا تو نفس وہ سانپ ہے جو دل میں موجود دیدار الہی کے خزانے پہ پہراور ہے، تو اگر کسی نے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا تو وہ خدا تک پہنچ جائے گا، جیسا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا ایک قول ہے کہ پہلا قدم نفس پہ اور دوسرا عرش رحمان پر۔ آگے فرمایا کہ اگر مارے سیاہ در آستین است، باز نفسی کے باتو ہم نشین است، کہ اگر ایک سیاہ ناگ تیرے آستین میں گھس جائے، تجھے ڈسنے کا ڈر ہو، تو یہ اس بات سے کروڑ گنا بہتر ہے کہ تو نفس کا ہم نشین ہو۔ یعنی نفس کا ہم نشین ہونے سے کروڑ گنا یہ بات بہتر ہے کہ انسان کی آستین میں کوئی سانپ آ جائے، کیونکہ سانپ تو انسان کو جان سے مارتا ہے، اور نفس جو ہے وہ جان سے بھی مارتا ہے اور ایمان سے بھی مارتا ہے۔